बड़ा अच्छा मौका है, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा जो बोलता है और हमें बरकत देता है। आमीन। पिछले संडे जो खास संडे गुजरा है, ईद पेंतिकोस्त का दिन, खुदा ने हमें बहुत ज्यादा बरकत दी। सुबह सवेरे 10 पानी के बपतिस्मे देकर हम वापस आए। चर्च में इबादत हुई और इबादत के बाद जब लोग दुआ में ठहरे तो 17 रूल कुद्स के बपतिस्मे हुए। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा का रूह इंसानों पर नाजिल हो। यह खुदा की बख्शिश है जिसका यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ वादा किया, मैं जाता हूं और बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी सच्चाई का रूह हक तुम पर नाजिल करे। अमाल में लिखा है, जब रूल कुछ तुम पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे। आपने पढ़ा है, जब रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाके क्या करोगे? गवाह ठहरोगे। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाही देने के लिए खुदा रूल कुद्स के जरिया से गवाह पैदा करता है, ताकि मसीह के जी उठने की गवाही देने के लिए लोगों को तैयार करे। इसलिए कलाम में लिखा है, जब रूल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाने के बाद यरूशलेम में तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। रूल कुद्स को समझने के लिए हमें खुदा के कलाम की तरफ बढ़ना है। रूल कुद्स ऐसी बख्शिश है जो खुदा किसी खास शख्स को जिससे वो खुश होता है उसको देता है। बाइबल में मिलता है, पतरस और कुछ मख्तून ईमानदार पतरस के साथ कर्नेलियस के घर में गए, और वहां पर वो पहुंचता है और पतरस एक बात का इकरार करता है। वो बात क्या है? कलाम में हमें 10वें बाब में मिलता है, अमाल के 10वें बाब में मिलता है 34वीं आयत से, पतरस ने इकरार किया, जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और हर रास्तबाजी करता, एक कौम में, हर एक कबीले में जो भी खुदा से डरता और रास्तबाजी करता है, वो उसको पसंद आता है, उसको पसंद आ जाता है। आमीन। पतरस ने इकरार किया, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा क्या करता है? हर एक कौम,
ہر ایک قبیلے میں سے جو بھی کوئی خدا کے ساتھ کرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، خدا کو پسند آ جاتا ہے. اور جب ان کو کلام سنانے لگا تو یسوع مسیح کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرنے لگا. تو ابھی وہ کلام سنا ہی رہا تھا، ابھی وہ کلام سناتا تھا، تو اچانک ایک کام ہوا جو یہاں پر ہم 44 آیت سے پڑھیں گے. پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. یہ کلام سننے والے کون تھے؟ غیر قوم کے لوگ کلام سن رہے تھے، ان پر نازل ہوا. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے. حیران ہو کر کیا کہتے ہیں کہ غیر قوموں پر بھی خدا ایسا کر سکتا ہے. لکھا ہے غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. یہ بخشا جاتا ہے. روح القدس ہر ایک اس کو جو راست بازی کرتا اور خدا سے ڈرتا ہے، روح القدس دی. غور سے سنیے، پطرس اور جتنے مختون اس کے ساتھ تھے سب حیران ہوئے اور حیرانگی سے کہنے لگے غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. آگے لکھا ہے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے. طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ ہماری طرح روح القدس انہوں نے کس طرح سے پایا؟ ہماری طرح. پطرس کہتا ہے جس طرح سے ہم نے پینتیکوست کے دن روح القدس پایا اور طرح طرح کی زبانیں بولنی شروع کی، اسی طرح انہوں نے بھی روح القدس پایا اور خدا کی بخشش غیر قوموں پر. اب ان کو پانی کا بپتسمہ دینے سے کون روک سکتا ہے؟ جنہوں نے ہماری طرح روح القدس حاصل کیا. خدا نے ان پر یہ بھید کھولا کہ وہ ان کو بپتسمہ دیں. خدا نے اپنی بخشش جاری کی. یہ نہایت قیمتی تحفہ ہے جو راست بازوں کو دیا جاتا ہے. روح القدس نہایت قیمتی تحفہ ہے جو دیا جاتا ہے ایمانداروں کو جو راست بازی کرتے اور خدا سے ڈرتے ہیں. اب غور سے سنیے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی بخشش کیا ہے. کلام میں لکھا ہے جب روح القدس تم پاؤ گے تو قوت پاؤ گے، اور قوت پانے کے بعد تم کام کرنے والے بنو گے، زمین پر گواہ ٹھہرو گے. یہ ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسا کیا جس کو ہم سمجھے بغیر بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ روح القدس صرف غیر زبانیں بولنا ہے. یہ ابتدائی نشان تو ہے لیکن اس میں سب کچھ نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے ہماری ترقی کے لیے دی جاتی ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ
خدا کی زبان میں بات کر سکیں، جو روح القدس کی زبان ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے آدمی اس کو نہیں سمجھتے، اور نہ بولنے والا آدمیوں سے بات کرتا ہے، بولنے والا ڈائریکٹ خدا کرتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے روح کی کیا نیت ہے، اس کی نیت کو، اس کے خیال کو، اس کی آواز کو اور اس کے آنسوؤں کو دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ کیا نیت ہے، روح القدس کیا چاہتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے فائد کرتا ہے، وہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اور خدا کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ ہماری شفایت کرتا ہے، روح القدس کا یہ تحفہ جو ہمیں غیر زبانوں میں ملتا ہے۔ اس سے قوت پاؤ گے، اس سے طاقت پاؤ گے، عزت کو پاؤ گے، یہ نہایت قیمتی ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، جب روح القدس سے ممور شاگرد دعا کر رہے تھے، غیر زبانیں بول رہے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ حیران تھے، وہ ان کی اس زبان بولنے سے لکھا ہے، اور سب حیران اور متعجب تھے، اور کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں، یہ بولنے والے تو سب گلیلی ہیں، کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ وہ خدا کے بھید بیان کرنے لگے۔ کلام میں لکھا ہے بہت سارے لوگ حیران تھے، اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ کو آ رہی تھی، کچھ کو نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے سب کو سمجھ آتی تھی، سب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ جو غیر ملکی تھے، جن کی زبان کے ساتھ ان کی آواز کا، ان کی بولی کا تعلق تھا، وہ سمجھتے تھے، لیکن سب نہیں سمجھتے تھے۔ جو نہیں سمجھتے تھے ان کا خیال الگ بائبل میں ملتا ہے، وہ کہنے لگے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سمجھے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولتے ہیں۔ لکھا ہے لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ یہ یہودیوں اور یروشلم کے لوگوں کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ دور سے آنے والے غیر ملکی تو سمجھ رہے تھے، غیر علاقہ سے آنے والے تو سمجھ رہے تھے، لیکن مقامی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہودیوں اور یروشلم کے سب لوگوں سنو، کان لگا کر سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں ہیں، نشہ میں نہیں ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ نشہ میں ہیں، لیکن یہ نشہ میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے، آگے تو کام بڑھنے والا ہے۔ جیسے یوئیل نبی کی معرفت ملا ہے، اس کو اس نے اس طرح سے بتایا، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا
کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ خدا کہتا ہے یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، آگے بڑھے گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کرنا شروع کریں گے۔ مجھے یاد آتا ہے پیچھے جب ہم دعا کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو ابھی بپتسمہ لے کر آئے تھے یا وہ لوگ جو پہلے سے بپتسمہ یافتہ تھے لیکن روح القدس سے معمور نہیں تھے، ان کے لیے دعا کر رہے تھے ہم، اور پیچھے دو بچیاں جن کے بارے میں کسی کا خیال نہیں تھا، ان کے بارے میں ہماری سوچ نہیں تھی، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، نہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے تھے، نہ کسی نے ان پر ہاتھ رکھا تھا، نہ کسی نے ان کو گائیڈ کیا تھا، لیکن وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، روح القدس کی بخشش ان پر بھی جاری ہوئی، آمین۔ اور وہ رو رہی تھی اور روتی ہوئی آگے آئیں اور انہوں نے مجھے کہا انکل ہمارے لیے بھی دعا کرو، خدا کا روح ہمیں چھو رہا ہے۔ اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو وہ غیر زبانیں بولنے لگی، آمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر دعا کریں، لیکن خدا سمجھتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے، ان بیٹیوں کو میں مبارک کہوں گا جن پر خدا کی بخشش جائے، ہم نے کوشش نہیں کی، جن پر ہم نے ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ یہ عجیب معجزہ ہوا کہ وہ بھی ہوئی۔ پھر ہم جب ایک گھر میں گئے، وہاں پر جو لوگ روح القدس سے مامور تھے وہ جمع تھے، ان سے بات کرنے لگے، میں اور بھائی شمعون دعا کرنے لگے اور نسرین بھی ساتھ تھی۔ ہم نے دعا کرنے کے لیے ان کو بلایا، جمع کیا کہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اب آپ کو روح القدس کی نعمتوں سے بھرے۔ ان میں ایک لڑکا تھا جو اس دن میٹنگ میں نہیں تھا، وہ سامنے آیا، خدا نے اس سے بھی مسح سے بھر دیا اور وہ بھی غیر زبانیں بولنے لگا۔ خدا بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اور میں یہاں پر چند ایک باتیں اس حوالے سے کہوں گا۔ یہ خدا کا قیمتی تحفہ ہے جو خدا اپنے لوگوں پر نازل کرتا ہے، جس کے لیے پطرس اور مختون ایماندار حیران ہوئے، حیران ہو کر کہنے لگے کہ خدا کی بخشش غیر قوموں پر جاری ہوئی، غیر قوموں پر بھی خدا مہربان ہوا۔ ہاں، خدا جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے، ہمیں اس کے قدموں میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے لیے منتظر رہنا ضروری ہے، اس کو اپنا حق سمجھیے۔ روح القدس ایمانداروں کا حق ہے، کیونکہ جب پطرس واز کر رہا تھا تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، جو کلام سن رہے تھے ان کا دل ٹوٹا اور ان کے منہ سے نکلا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے۔ تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ بپتسمہ لو، تم میں سے ہر کوئی بپتسمہ لے اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو اس کا معنی ہے
کہ یہ انعام ہر ایک ایماندار کے لیے ہے. ہر ایک ایماندار اس کا حق رکھتا ہے. اگر کسی کو یہ تحفہ نہیں ملا، انعام نہیں ملا، تو اپنے آپ کو تیار رکھیں اس انعام کے لیے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، بڑی بیداری کا دور تھا، تو تب لوگوں کو میں نے دیکھا جو رول القدس حاصل کرنا چاہتے تھے، کئی کئی دن تک دعا میں ٹھہرے رہتے، روزے رکھتے، اور کئی کئی مہینوں کے بعد حاصل کرتے. ان کی محنت کہ وہ خدا کے پاس آتے اور وہ کہتے کہ ہمارا حق ہمیں دے، ہمارا حق بنتا ہے. رول القدس ایمانداروں کا حق ہے، انعام ہے جو دیا جاتا ہے. یہ قیمتی تحفہ ہے جس کے ساتھ دنیا کا کوئی تحفہ موازنہ نہیں کر سکتا. جب انہوں نے کلام کی منادی کی، اسی روز 3000 لوگ ان میں مل گئے. 30 باب سے ہم پڑھتے ہیں، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. رول القدس سے مامور ہوئے، بڑا واعظ کیا، 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور اب وہ دعا کے لیے جا رہے تھے. اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے، جو خوبصورت کہلاتا ہے. وہ اپنی روٹین سے وہ اس جنم کے لنگڑے کو لاتے اور خوبصورت دروازہ کے پاس بٹھا دیتے. وہ لا رہے تھے. کلام میں لکھا ہے، رول القدس سے مامور پطرس اور یوحنا وہاں پر دعا کے لیے جا رہے تھے. ان سے ملاقات ہوئی. وہ کیوں اس کو لاتے تھے؟ تاکہ وہ وہاں پر بیٹھے آنے جانے والے لوگوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. ان سے بھیک مانگی. غور سے سنیے، وہ سب سے بھیک مانگتا تھا. جو بھی ہیکل میں آتے وہ سب سے بھیک مانگتا تھا. پطرس اور یوحنا کو کلام میں لکھا ہے ان سے بھیک مانگی. جس طرح سے وہ دوسروں سے مانگتا تھا. پطرس نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ. پطرس نے اس سے کہا، ہماری طرف دیکھ. خدا کا مسا ان پر تھا، خدا کی حضوری ان پر تھی. تو کہا گیا، ہماری طرف دیکھ. اور کلام میں لکھا ہے، وہ ان سے کچھ ملنے کی امید ان کی طرف متوجہ ہوا. جب اس نے کہا ہماری طرف دیکھ، ان سے کچھ ملنے کی امید کہ وہ کچھ مجھے دیں گے. اس لیے دیکھنے لگا، متوجہ ہوا. ایسے ہی کرتا تھا وہ. جب لوگ اس کے پاس آتے تو ان سے کچھ ملنے کی امید کی کر کے ان کی طرف متوجہ ہوتا. کچھ ملنے کی امید. لوگ اس کو سکے دیتے، پیسے دیتے. پطرس نے کہا، چاندی
सोना तो हमारे पास है नहीं, चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है तुझे दे देता हूं। चांदी सोना तो नहीं है, गौर से सुनिए, चांदी सोना नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वो खुदा का रूह है, खुदा का मस्सा है, खुदा की हजूरी है। लोग चांदी सोने की तलाश करते हैं, रूल कुछ चांदी और सोने से ज्यादा कीमती है, जो ईमानदारों को बख्शा जाता है, जो ईमानदारों को इनाम के तौर पर दिया जाता है। कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। और बाइबल में लिखा है, उसका दाहिना हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। आमीन। अगर उनके पास सोना और चांदी होते और वो उस लंगड़े को देते, उससे वो चल सकता था? नहीं चल सकता था। लेकिन जो उनके पास वो रूल कुछ का मस्सा, खुदा की हजूरी, खुदा की पावर, खुदा की कुवत, जिसके बारे में लिखा है जब रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे, फिर गवाह ठहरोगे, मौजे दिखाने वाले। सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तो तुम्हें दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। टखनों में जान आई, टखने मजबूत हुए। जो सूखे हुए थे, जो काम नहीं करते थे, जिनकी नसें काम नहीं करती थी, पट्टे काम नहीं करते थे, उनमें जान आई और वो मजबूत हुआ। और बाइबल लिखा है, और वो कूद कर खड़ा हो गया, उछल पड़ा और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की तमजीद करता हुआ उनके साथ हैकल में चला गया। आमीन। और सब लोग जो वहां पर थे, कलाम में लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की तमजीद करते देखा और उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़ हुआ था, बहुत दंग और हैरान हुए। और जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर और बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों तअज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया? नहीं, ये कुदरत कौन सी है? अपनी कुदरत से नहीं, बल्कि ये रूल कुछ की पावर है, ये रूल कुछ की हजूरी है, ये रूल कुछ का मस्सा है, जिसको हम समझे बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं और समझे बगैर वक्त जाया कर रहे हैं। रूल कुछ सिर्फ गैर ज़बाने यहां तक महदूद रखना इसको ठीक नहीं है, यह तो हमारी तरक्की के लिए है। रूल कुछ की पावर हासिल करें, रूल कुछ की कुदरत को हासिल करें,
रूल कुद्स के मस्सा को हासिल करें और इस्तेमाल करें। बहुत सारी बातें हैं जो रूल कुद्स की कुदरत के लिए की जाती हैं या की जा सकती हैं, लेकिन यहां पर ब्रेक करूंगा और आइंदा सब्बत खुदावंद ने अगर मौका दिया, मैं रूल कुद्स की कुदरत के लिए आगे कुछ बातें करूंगा जिसकी हमें जरूरत है कि हम उसको हासिल करें और हासिल करने के बाद इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल नहीं करें तो वो बेकार, किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करते तो वो बेकार हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। हमें रूल कुद्स हासिल करना है और उसे इस्तेमाल करना है खुदा के जलाल के लिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।